السلام علیکم اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ یہ لوگ جو زبان سے نیت کرتے ہیں نماز کے لیے اور روزے کے لیے، کیا یہ صحیح ہے؟ جیسے کہ روزے میں نیت کرتا ہوں میں بسم من شہر رمضان کے نام سے، یا پھر نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض واسطہ تعالیٰ ملاقات شریف کی طرف، اس طریقے سے کیا کرنا یہ جائز ہے، یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، ہمیں دین کے سارے مسائل کو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات فرامین اور سنت کے مطابق سمجھنا چاہیے دین کے سارے مسئلے کو، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے احکامات بتا دیے ہیں اور مزید تفصیلات، اس کی توضیح اور اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے۔ تو ایسی نیت کا معاملہ ہے۔ دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ یہ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کیا ہے۔ تو یہ نیت کے بارے کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نیت کو زبان سے ادا کرنے یا زبان سے کہنے کا سکھایا ہے؟ تو نہیں سکھایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ نماز کی نیت زبان سے کرنا سکھایا ہے، نہ روزے کی نیت زبان سے ادا کرنا سکھایا ہے، بلکہ یہ ذہن میں رکھیے کہ نیت کا تعلق دل سے ہے۔ دل میں جو آپ کے خیال پیدا ہوتا ہے، دل میں جو آپ کے ارادہ ہوتا ہے، دل میں جو آپ کے باتیں آتی ہیں، وہ اصل نیت ہے۔ نیت جو ہے اس کا تعلق دل سے ہے، اور اللہ رب العالمین دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے، دل کی باتوں سے بھی آگاہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ سورہ بقرہ میں یہ آیت ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ رب العالمین ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو بندے چھپاتے ہیں، اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو بندے ظاہر کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ فرمایا واللہ علیم بذات الصدور۔ یہ سورہ تغابن میں آیت ہے کہ اللہ رب العالمین جاننے والا ہے جو لوگوں کے دلوں کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ سورہ غافر میں یہ آیت ہے۔ اللہ رب العالمین آنکھوں کے اشارے سے کو بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور جو لوگوں نے دلوں میں چھپا رکھا اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین تو ہمارے دلوں کے اندر جو خیالات آتے ہیں، ہمارے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں، جو باتیں آتی ہیں، اس کو جانتا ہے۔ تو نیت کا تعلق دل سے ہے، زبان سے نہیں ہے۔ ہم زبان سے انسان کو کہنا ہے، اللہ رب العالمین کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان سے نیت کرنا نہیں سکھایا۔ یہ علماء کرام، یہ مفتیان کرام، یہ مدرسین، یہ لوگوں کو سکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو بولے نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھنے واسطے اللہ کہ وہ میرا کعبہ شریف کے پیچھے سے امام کیا، اور پتہ نہیں کیا کیا سکھاتے ہیں۔ تو یہ سب نیتیں، یہ زبان سے نیت کرنا یہ بدعت میں آتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں سکھایا ہے، اس لیے زبان سے نیت نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے ہی لوگ روزے کی نیت کرتے ہیں، نویت صوم غد انشاءاللہ، نیت آج کے روزے کی نیت کرتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں میں۔ تو نیت کا تعلق دل سے ہے۔ آپ کے دل میں جو خیال آتا ہے، آپ کے دل میں جو ارادہ آپ نے پختہ ارادہ کیا ہے، وہ ہے اصل۔ زبان سے کہتے ہیں ہم نے اللہ کے لیے نماز پڑھنے کی نیت کیا، اللہ کے لیے روزہ رکھنے کی نیت کیا، اور دل میں یہ ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، میرے نماز پڑھنے کو دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ تو دل میں یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانا ہے، ہر زبان پہ ہم اللہ کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین جو فیصلہ کرے گا جو آپ کے دل میں ہے۔ تو بہرکیف زبان سے نیت نہیں کرنی چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں سکھایا ہے، اور زبان سے نیت کرنا علماء کرام نے لکھا ہے کہ بدعت ہے۔ کیوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر میرا حکم نہیں ہے، وہ ریجیکٹ ہے۔ ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الہدی ہدی محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहतरीन तरीक़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। ये बुखारी मुस्लिम में हदीस है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जो तरीक़ा नहीं सिखाया है, ये उलमाए किराम, ये मुदर्रिसीन, ये मस्जिद के इमाम, ये क्यों सिखाते हैं लोगों को? नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़े से हट कर एक बात सिखाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मुसलमानों को चाहिए कि अपने दिल में आप सोचें, ख्याल करें और कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, और कितनी रकात नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, कब का रोज़ा रखने जा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें अपने दिल में ख्याल लाएं, अपने दिल में इस चीज़ को रखें, और इसके ये इतना काफ़ी है। और ये जहन में रखें कि हर इबादत के लिए नीयत चाहिए, हर इबादत के लिए। मसलन आप किसी गरीब को पैसा देते हैं, तो क्या आप वहाँ जाके कहते हैं मैं नियत करता हूँ ये पैसा इस गरीब को देने वास्ते अल्लाह के, ऐसा कहते नहीं कहते। लेकिन दिल में ये ख्याल आता है कि ये सदका मैं इसको दे रहा हूँ तो मुझे अजर और सवाब मिलेगा इस मुहताज की मदद करने की वजह से। ऐसे ही आप रास्ते में चलते हैं, सामने कोई पत्थर आ गया, अब पत्थर को हटा देना ये सवाब का काम है। तो क्या वो खड़ा होकर कोई कहता है कि मैं नियत करता हूँ इस पत्थर को हटाने के वास्ते अल्लाह के? ऐसा कोई कहता नहीं। उसके दिल में ख्याल आता है कि ये पत्थर हटाने से मुझे सवाब मिलेगा, क्योंकि ये लोगों को तकलीफ़ देने का ज़रिया है। ऐसे ही आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है, उसको पता है कि मैं फ़र्ज़ के लिए खड़ा हो रहा हूँ, सुन्नत के लिए खड़ा हो रहा हूँ, और ये 4 रकात है या 3 रकात है या 2 रकात है, उसके दिल में और ख़्याल में, दिल में तो बात आती ही है। तो इसको ज़बान से नहीं कहना चाहिए, ये बिदअत है और ये सवाब के बजाय गुनाह है। और मुदर्रिसीन को भी और उलमा को भी चाहिए कि आवाम को ये चीज़ें न सिखाएं, नबी अलैहिस्सलाम का रास्ता सिखाएं, अपना रास्ता लोगों को न सिखाएं। अल्लाह ताला मुसलमानों को अल्लाह के हुक्म और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े और सुन्नत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।